السلام علیکم۔ ایک تو اقتصادی معاملات ہیں اور دوسری طرف کرپشن کے رولے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ طے کرنا باقی ہے ابھی، اور طریقہ کار کے اوپر بھی بات ہونی باقی ہے کہ کرپشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور نااہلی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور اس کے اوپر بھی ابھی رولا ہے کہ نقصان پاکستان کو زیادہ کرپشن سے ہوا، نااہلی سے ہوا یا دونوں سے ہوا۔ آج وفاقی کابینہ کا جب اجلاس ہو رہا تھا تو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کہ کچھ اچھے لوگ اگر بولنا شروع کر دیں، یا اچھے نہیں بھی ہیں تو کم از کم صحیح ایشوز کے اوپر آواز بلند کرنے کے لیے ہمت ان میں ہونی چاہیے، پاؤں پہ کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ پرابلم ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ دو وزراء نے مہنگائی کے اوپر کھڑے ہو کر تو خوب شور مچایا کہ یہ کافی ایشو ایسا ہے کہ پاکستانی عوام اب چیخنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمیں اکانومی اچھے سے چلانی چاہیے۔ یہ مہنگائی والا ایشو جو ہے یہ مار رہا ہے، اور اس میں ایک فیصل واڈا کا نام سامنے آیا اور دوسرے مراد سعید کا نام سامنے آیا۔ تو یہ باقی لوگوں کو بھی صحیح ایشوز کے اوپر آواز اٹھائیں، بتائیں، تو ہو سکتا ہے جو متعلقہ وزیر ہیں ان کو بھی مسئلہ سمجھنے میں مدد مل جائے۔ عام طور پر جب لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ان کو سب اچھے کی خبر ہی ہوتی ہے، اگر ان کو ایشوز بتائے جائیں تو شاید ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے اندر ایک شعور اجاگر ہو کہ یہ مسئلہ لوگوں کو بادر کر رہا ہے کہ انفلیشن اتنا اوپر چلی گئی ہے، ڈی ویلیویشن بہت ہو گئی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، گروتھ ریٹ نیچے گر گئی ہے، تو ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ تو ایک ایشو ہے۔ دوسری طرف کرپشن کے اوپر پوری حکومت کا زور ہے اور زور رہنا چاہیے۔ یہ تحریک انصاف کا ایجنڈا تھا، اور جتنا شفافیت کے ساتھ یہ چلیں کرپشن کے خلاف ان کے لیے اچھا ہے، لیکن کوئی ایسا ایکٹ کریں کہ جو شفافیت سے ماورا ہو یا پاکستانی قوانین سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو ڈنڈا ایسے طریقے سے ماریں گے جو قانون سے ہٹ کے لکھا گیا ہو تو وہ کل کو ان کو بھی پڑے گا۔ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے اوپر بات ہو رہی جو آج فائنلائز نہیں ہو سکی، کل جا کے اس کے اوپر دوبارہ یہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی شریف فیملی اور زرداری فیملی، ان کے وہ فیک اکاؤنٹس کا معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر سزا اور جزا کا عمل آگے چلنا ہے۔ اب یہاں شفافیت کا تقاضا یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے فورنزک انویسٹیگیشن کر کے زرداری صاحب کی بھی جتنی کمپنیز ہیں ان کی بھی، شہباز شریف صاحب کی اور ان کے بچوں کی، کیونکہ اب بہت بڑا ٹیڑھا قسم کا معاملہ ہے جس پہ حمزہ اور سلمان کے نام آئے ہیں اور ان کی اہلیہ کے نام آئے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسہ گھوما ہے اور گیا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو یقین دلایا گیا، اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ سامنے پریزنٹ کی گئی اور عدالتی عمل بھی ایسے طریقے سے ہوا جس کے اوپر سوالیہ نشان باقی نہیں بچے، جیسے ہم ریسنٹ پاس میں بعض کیسز میں دیکھتے رہے کہ بہت سے سوالیہ نشان رہ گئے، اس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے، کنونسنگ کریڈیبل ایویڈنس ہونی چاہیے، اور جو ججمنٹ ہے وہ بھی قانون اور انصاف کے تقاضوں سے مطابقت رکھنی چاہیے، جس کی مثال دی جا سکے کہ یہ مثال بنی، یہ کیس مثال بنا کہ پاکستان میں فیک اکاؤنٹس یا منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اتنی تفصیل سے تحقیقات کی گئیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک ہائی پروفائل پولیٹیشین کو سزا کا عمل آگے تک منطقی انجام تک پہنچا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کے اوپر جتنا زور کرپشن اور اپوننٹس، پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر ڈالتے ہیں اتنا ہی اس نظام کی مضبوطی اور شفافیت کے اوپر بھی ڈالیں۔ کل کوئی ان کے خلاف استعمال ہو جائے گا اگر ویک ایویڈنس کے اوپر کسی کو سزا ہوئی، کیس ہو سکتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اٹھا کے وہ پرے پھینک دے اگر یہ پورے اچھے طریقے سے تحقیقات نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کی شفافیت کے ساتھ فورنزک انویسٹیگیشن اکٹھی کر کے کسی ایک سیاسی بڑے کو سزا ہو جاتی ہے، خواہ اس کا نام آصف علی زرداری ہو، شہباز شریف ہو یا پرویز خٹک ہو یا کوئی اور ہو، لیکن تحقیقات کا عمل ایسا ہو کہ اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ جائے، تو یہ عمران خان کے اپنے بھلے میں اور فائدے میں اور پاکستان کے مفاد میں جائے گا۔ یہ دونوں ٹاپکس آج کے پروگرام میں ہم کور کریں گے۔ جو مہمان ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں علی محمد خان وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں PMLN سے، اور سید نوید قمر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ سب کا شکریہ بھی کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ سید نوید قمر صاحب، آپ سے اگر میں آغاز کروں، مہنگائی دو طرح سے لوگوں کو اس وقت مار رہی ہے، ایک تو آپ کا ریٹ آف انفلیشن اوپر چلا گیا، دوسری طرف آپ کی اکنامک اپرچونٹیز میں میسو فال آ گیا۔ کس طریقے سے لوگوں کو، زندگیوں کو یہ متاثر کرے گا؟ ندیم، یا تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، انفیکٹ آپ کو بڑا اکانومسٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ سمپل سی بات سمجھنے میں۔ کلیئرلی جو فارمولا ہے، ہوم گرون کتنا ہے، IMF انسپائرڈ کتنا ہے، جو بھی ہے، لیکن بہرحال فارمولا تو اسٹیگفلیشن کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے نا، کہ ایک طرف سے مہنگائی ہوتی جائے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اکانومی سے پیسہ کھینچنے کی کوشش کریں اور اس سے ہماری گروتھ بھی چلی جائے، ہمارے امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی ختم ہوتے جائیں، تو ظاہر ہے کہ جس پیریڈ میں کوئی بھی پاپولیشن رہتی ہے ان کے لیے تو ایک میزربل ٹائم یہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا
سارا جو یہ گند وہ بولتے ہیں تحریک انصاف، کیا یہ سارا گند پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی تھی یا انہوں نے میرے بھائی سمپل 2-3 آپ نمبرز صرف دیکھ لیں نا، وہ گند پہ تو بعد میں بحث کر سکتے ہیں۔ 3.4% تھی ہماری انفلیشن جب پی ایم ایل این نے چھوڑی ہے، آج 10% کو ٹچ کر رہی ہے، 3 گنا ہو گئی، 3 گنا 8 مہینوں میں ہو گئی ہے۔ اب کس کو آپ بلیم کریں گے؟ یہ کیا پی ایم ایل این یا اینی بڈی اے بی سی ڈی کو آپ کیا بلیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ تو ہائٹ آف انکمپیٹنس ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز حوالے کی گئی اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے اور خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی ایکسٹرینیس فیکٹرز بھی نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی سڈنلی آئل پرائسز جو ہیں وہ چمک کر گئی، کوئی 100% تو ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں۔ ہاں آئل پرائسز ضرور تھوڑی بہت بڑھی ہیں، لیکن فیکٹر ان تو اس کو کریں کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ 60 سے کوئی 70 کے قریب گئے ہوں گے، کوئی ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر تو پورا بلیم نہیں آتا۔ تو یہ تو ظاہر ہے آپ کے ہی فیکٹرز ہیں نا، آپ نے سڈنلی انرجی پرائسز کو بڑھانا شروع کر دیا تھنکنگ کہ دس از دا اونلی سولوشن۔ 3-4 چیزیں ہیں جی، ڈی ویلیویشن ہوئی، انرجی پرائسز اوپر گئیں، پالیسی ریٹ آپ نے ڈبل کر دیا، 2 گنا کر دیا، تو اس کی سزا تو مل رہی۔ علی محمد خان، یہ جب آپ کیبنٹ میٹنگ میں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو کیا اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بھی ہے؟ سوال جواب کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا، یہ صحیح کیا؟ کتنا اچھے طریقے سے وہاں ایک ڈیموکریٹک ماحول کے اندر یہ ساری گفتگو ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، اور کوٹا سانحے کے بعد پہلی بار آپ کے پروگرام میں آئے ہوں تو اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے سب کنڈیم کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے، اور ہماری ماشاءاللہ ریاست تگڑی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات اگر کم بھی ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی اگر ہیں تو یہ بھی الارمنگ ہیں۔ میں اس موقع پہ اپریشیٹ کروں گا جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر شہریار صاحب وہاں خود گئے، ساتھ میں کچھ منسٹر حضرات اور بھی گئے، اور وہاں ان کو ظاہر ہے جو تکلیف پہنچی ہے اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن جانے سے یہ ہوتا ہے کہ احساس ہو جاتا ہے کہ ریاست ان کے ساتھ ہے۔ خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب بھی خود بھی جائیں گے۔ ویسے علی صاحب، اس پہ اوپر میرا ایک اختلاف ہے عمران خان سے، آن ایئر میں بولوں گا، میں نے یہاں اس پروگرام میں کوئی 10 دفعہ وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی شاباشیاں دی ان کو، اس نے امبریس کیا ان لوگوں کو جا کے۔ ہم نے اس واقعے کے اوپر کسی کو دیکھا ہی نہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے، سب نے شاباشیاں دی ان کو۔ وہ مسجد میں نماز ہونے لگتی تھی تو وہ قوم پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو یہ جیسچر عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو دینا چاہیے۔ پہلے دن جا کے گلے لگاتے، امبریس کرتے، کہتے یہ ہمارے بچے ہیں جو گئے، ہمارے اس میں سارے ہزارہ نہیں ہیں، اکثریت دوسروں کی بھی ہے، لیکن جب پرائم منسٹر امبریس کرتے ہیں اپنے لوگوں کو تو وہ پھر وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ جائیں گے بھی، صدر پاکستان بھی۔ اور جہاں تک نیوزی لینڈ کی آپ نے مثال دی ہے، سب نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن ان کو اپنے آپ سے بھی سوال کرنے چاہیے۔ 2-3 منٹ کے فاصلے پہ جو ہوا، آدھے گھنٹے 40 منٹ بعد جو پولیس آئی، ذرا ریاست نیوزی لینڈ اپنے آپ سے بھی پوچھے۔ کیا ہم نے یہ اپنے آپ سے پوچھا ہے؟ ہزارہ والے واقعات تواتر سے کیوں؟ ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد ایک بہت بڑا ایک پالیسی شفٹ ہوا، ایک ریاست کا بھی، لوگوں کی سوچ کا بھی، کہ وہ جو افغان وار کا ایرا تھا دیٹ واز اے تھنگ آف دا پاسٹ، لیکن بات کہیں اور جا رہی ہے۔ سر علی صاحب، اس پہ صرف ایک لائنر میں کہوں گا، جو بھی گروپ پاکستان کے اندر کسی بھی سویلین کی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہے، وہ ہماری حکومت کا، ہماری پولیس کا، ہماری فوج کا اولین ذمہ داری ہے اس کو کرش کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں۔ پاکستانی سرزمین پہ ایسا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خطرے سے بہرحال نظریں نہیں چرانی چاہیے، اور ہمیں احساس ہونا چاہیے، میڈیا پرسنس کو بھی ہونا چاہیے کہ ہندوستان نہ صرف آپ کے بارڈرز پہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی اپنی دراندازی سے باز نہیں آتا، اور وہ 5ویں جنریشن کی وار ہمارے خلاف لڑ رہا ہے، اور امید ہے کہ ہم سب اس کے لیے جاگے میں، ریاستی ادارے تو جاگے میں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام اور ہم لوگ کتنے جاگے میں، کیونکہ کوئی فوج عوام کے بغیر جنگ نہیں لڑتی۔ فوج کو عوام کا پورا تعاون حاصل ہے، اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اندر آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنے اچھے مضبوط ہونے چاہیے کہ گنجائش نہ بچے ایسے واقعات۔ اندر جو ہمارے خلاف ایک شک کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے خلاف جو ہے اداروں کے خلاف جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سر میں پورے اپنے ٹاپک سے ڈسٹریکٹ کر گیا ہوں، لیکن جو بھی گروپ یہاں موجود ہے اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ علی محمد صاحب، جو بھی گروپ یہاں موجود ہے جو اس واقعے میں ملوث ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ریاست کرے گی انشاءاللہ، قوم کر کے دکھایا اس کو کہ اس نے ایک شہری کو شہید کیا تھا، یہ سزا دی ہے، پورا گروپ اڑا دیں اس کا، چھوڑے نہیں اس کو۔ زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردی کے زیرو خلاف۔ ٹالرنس کر کے دکھائے۔ میں آن ایئر نام لے کے سپورٹ کروں گا، پرواہ نہیں جان کی جاتی ہے تو جائے، لیکن میں سپورٹ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک تو
کنٹرول آ بھی گیا ہے، بہت آ گیا، لیکن جو رہ گیا اس کو ختم کریں کہ وہ دن اب نہیں ہے جو روزانہ دھماکے ہوتے تھے، اور اس میں سب نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ کراچی میں جو حالت تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ نے پوچھا کابینہ کی۔ ایک وہ زمانہ تھا جو کہ میں 25-30 سال پہلے کی نہیں بات آپ کو کر رہا، آج سے صرف سال پہلے جو حکومت تھی بیرسٹر صاحب کی، میاں صاحب نواز شریف صاحب 8 مہینے کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، 8 گھنٹے عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی کام ہے، ان کو ریگولرلی کرنا چاہیے، سپروائز کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن جتنی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے اس کیبنٹ میں گفتگو کرنے کی، ایک چیز تھریڈ بل ڈسکس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، سب لوگ بت کی طرح بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور سب کہتے ہیں کہ یس سر۔ باقاعدہ کوسچن ہوتا ہے، باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ فیصل واڈا نے یا مراد سعید نے کہا کہ یہ مہنگائی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کیا رسپانس کیا؟ دیکھیں، کابینہ کی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پریویلیج ڈسکشن ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے کیبنٹ ممبر میرے لیے مناسب ہے کہ میں کابینہ کی انٹرنل ڈسکشنز آپ کے سامنے، لیکن پرائم منسٹر چلے وہ نہ بتائیں تفصیل، لیکن کیا پرائم منسٹر نے وہاں پہ نوٹس لیا اس چیز کا؟ میں سمجھتا ہوں اتنے لیول تک کہ ہمیں ڈسکس کیا جانا چاہیے، جو ہمارا انفارمیشن منسٹر وہ بریفنگ دیتا ہے۔ کیا پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اس کے اوپر کہ ہاں جی اس کو ایڈریس کرنا ہے، اس ایشو کو، یہ ایک چیلنج ہے؟ صرف آج نہیں، بہت عرصے سے خان صاحب صرف اس ایشو پہ نہیں، بہت سی ایشوز پہ ان کو فکر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش اپنی بھرپور کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، وزیر خزانہ صاحب کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ ان کو آپ نے ایک بیمار معیشت جو ہے آپ نے ان کو حوالے کی، ایک ایسی معیشت جو ایک ببل تھا، آرٹیفیشل ببل تھا، قرضے لے کے، سود پہ قرضے لے کے آپ نے ایک سبسڈی کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ کیا یہ ہماری حکومت کے لیے مناسب تھا کہ اسی طرح سود پہ قرضے لے کے اور قرضے لے کے صرف جو ہے آپ کے سود کے پیسوں کو آپ وہاں پہ دیتے رہیں اور عوام سے آرٹیفیشل ریلیف لیں؟ پچھلے والے بھی ایسے کر رہے تھے، اس سے پیچھے والے بھی ایسے کر رہے تھے، اس سے پیچھے والے بھی ایسے کر رہے تھے۔ ہم ساری ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ المیہ ہے صاحب، جو بھی پاپولر گورنمنٹ ہوگی اگر وہ ریفارم کی طرف جاتی ہے تو ریفارم ہمیشہ ٹف ہوتا ہے۔ There is no reform. آپ دیکھیں گے There is not a single reform. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے انشاءاللہ، امید ہے انشاءاللہ ہوگی ریفارم پاکستان میں، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی انشاءاللہ۔ ہاں، اگر ہم نے اسی طرح خزانہ ان کو خالی کر کے چھوڑا، اگر ہمارے بعد یہ کوئی بدقسمتی سے ان کی حکومت آ گئی، بدقسمتی سے، آپ کو ڈر ہے کہ آ سکتے ہیں دوبارہ؟ بدقسمتی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، بدقسمتی کا میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگلی حکومت 2 تھے، ایک سریت کی تحریک انصاف کی آئے گی، لیکن ہم 15 دن کے فورن ایکسچینج ریزرو نہیں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف ایک ہی بات کروں گا ان سے کہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو کچھ کر کے گئے اور اس کے بعد ان کے اوپر آیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو 2 باتیں، ایک تو انہوں نے کابینہ کا اجلاس کا، اور انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کابینہ کا اجلاس نہیں ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر کابینہ کے اجلاس ہم نے اتنے کر کے کم، ہم نے ڈالر کو 100 روپے تک میاں نواز شریف صاحب جب تھے لے کر آئے، پھر 104 تک چلا گیا، پھر بعد میں وہ بڑا بھی، میں اس پہ بھی آؤں گا۔ کوئی بڑی قابل تعریف آپ نے کام نہیں تھا کیا 104 پہ رکھ کے، معذرت کے ساتھ ایکسپورٹ فیلئر میں 104 والے ڈالر کا ایک رول تھا۔ پیٹرول ڈیزل 64 روپے پہ، پیٹرول سب سے کرپٹ حکومت جو کہی جاتی تھی نا پیپلز پارٹی کی کہی جاتی تھی، 25 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ لے گئے تھے آپ 4 سالوں میں، بھائی مجھے ہی بولنے دیں، 22 ارب ڈالر پہ آ گئے تھے آپ۔ آپ نے ان کو بالکل اوپن فیلڈ دی، تھوڑا سا مجھے تھوڑا سن لیں فیکٹس میں آنے، آپ پھر مجھے بالکل انہوں نے بہت نالائکی دکھائی، میں روز ان کو کرٹیسائز کروں گا۔ فرٹیلائزر جو تھا یوریا 1200 روپے پہ تھی، 2300 روپے پہ ڈی اے پی تھی، اب دیکھیں کہاں پہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو تھے 20 بلین ڈالرز پہ تھے، اب دیکھیں کہاں پہ چلے گئے۔ اور یہ کوئی اتنا نہیں ہوا کہ پاکستان کا جو تھا گروئنگ اکانومیز میں نام آ رہا تھا، پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ چلا ہوا تھا، اور لوگوں کو امید تھی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 60 ارب ڈالر جو ہے وہ تو چائنا نے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کی گورنمنٹ کو آئے ابھی جتنے بھی 137 یا 140 کتنے دن ہو گئے علی محمد خان صاحب؟ کافی سارے ہیں، آپ گنے، اب وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو گنتی کرنی پڑے گی، بار بار ایک دن آپ کو گننے پڑے گی۔ 122 سے یہ اتنے 137 140 دنوں میں یہ ڈالر جو ہے یہ 122 سے 144 روپے پہ چلا گیا، 20 روپے ڈالر بڑھ گیا۔ آپ پیٹرول کی پرائسز اٹھا کے دیکھ لیں، انفلیشن 5.8% انکریز ہوئی ہے، جو 137 دنوں میں 2 بلین کے حساب سے یہ سرکولر ڈیٹ چڑھا رہے ہیں، 2 بلین روز کا، اور 15 ارب روپیہ روز کا پاکستان پہ قرضہ چڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرض کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا یہ حکومت روز کے حساب سے لے رہی ہے۔
اگر آپ دیکھیں ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، یہ آپ نے ریفارمز کی بات کی کہ آپ ریفارمز میں فیل ہو چکے ہیں، ٹرو ہے کہ آپ کا ایف بی آر کا شارٹ فال فیل نہیں ہوئے، یہ نہیں وہ دیکھیں شاہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں فائنانس منسٹر نے بات کی کوئی نہیں، وہی ایف بی آر پہ دیکھ لیں کہ 485 پیپر چھوڑ کے بھاگ گئے 485.5 بلین 485 ارب روپے کا، یہ آپ کی صرف رائے 400 پیپر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایگری کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹیکس اکاؤنٹیبلٹی اگر کی گئی نا ان کی کہ کیوں 500 ارب اکٹھا نہیں ہوا، تو ان کے وزیر سے لے کر نیچے ایف بی آر کے لوگوں تک 25-30 لوگ ہوں گے جن کو سزائیں دینی پڑیں گی۔ 500 ارب کی شارٹ فال ہونی ہے اس سال۔ ہاں 500 ارب کی، اب دیکھیے ٹیکس کا نظام جو ایف بی آر تو فیلئر ہو گیا، 500 ارب کا شارٹ فال آ گیا، اور سب سے بڑی کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج 5000 پوائنٹس، تقریباً 7 ارب US ڈالر کا نقصان ہوا ہے ہماری صرف اسٹاک مارکیٹ میں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے وزیروں کو پڑی ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو پکڑ لو، اپوزیشن میں بیٹھے لوگوں کو پکڑ لو، ان کے خلاف کیسز کھول لو، اور بھائی اپنا کام چھوڑ کے آپ جو آپ کو کام کرنا ہے یہ کام اکاؤنٹیبلٹی کو کرنے دیں، ایویڈنس ہو تو پکڑنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کو کرنے دیں، ایویڈنس انڈینائبل ہونی چاہیے۔ آپ کا جب آپ کا اسپوکس پرسن جو گورنمنٹ کا انفارمیشن منسٹر ہے وہ نیب کا اسپوکس پرسن بن جائے، اس کے پاس نیب کی انفارمیشن آنی چاہیے، وہ بجائے کہ اکانومی کے اوپر بتائے لوگوں کو، وہ بجائے کہ بتائے کہ ہماری یہ پرفارمنس جا رہی ہے، ہم مہنگائی کو اس طرح فائٹ کریں گے، یہ نیب کو کام کرنے دیں۔ شاہ صاحب کو دوبارہ پوچھیں، شاہ صاحب نالائکی بڑی سزا ہے پاکستان کے لیے یا کرپشن بڑی سزا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ دونوں نے پاکستان کو مار دیا۔ دیکھیں ندیم، یہ تو عجیب آپ کا سوال ہے، مار نہیں رہی جی دونوں، کہ مار تو ظاہر پڑتی ہے جب آپ کے انکمپیٹنٹ حکمران ہو یا کرپٹ حکمران ہو، دونوں کیسز میں۔ اب یہ لوگ کس زمرے میں اگر آتے ہیں یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آئی ایم سوری، ٹائم بڑھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا دونوں میں آئیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں دونوں ہیں، انکمپیٹنس بھی ہے، کرپشن بھی ہے؟ بالکل ہے۔ اچھا، کیونکہ میرا خیال تھا کرپشن والا بھی کام نہیں ہے۔ obviously I mean they have been around for only 8 months۔ آپ 8 months کے بیسس پہ صرف مجھ سے کہیں گے کہ جی کون سا، میں تو ان کے پریویس وہ جو وہ جنگلہ بس جو کے پی والا ہے وہاں سے لے کے مختلف، اور معلوم جبا وغیرہ، ایسے بہت کیسز ہیں، بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ۔ مین بات جو انکمپیٹنس والی ہے اس میں یہ اکانومی کا یہ حال تو ہم ٹو بی آنیسٹ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے آپ نے ہوم ورک نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، آپ کو پتہ تو تھا نا کہ حالات خراب ہیں۔ آپ کو جو اکنامک ایڈوائزری ٹیم جو آپ نے بنائی بعد میں، وہ آپ پہلے بھی بنا سکتے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے، فوج کے فیوریٹس ہیں، وہ ان کو بٹھا کے اور سب نے آ کے آپ کو الیکشن سے پہلے یہ کنوکشن تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے؟ نہیں، کافی حد تک تھی نا، جیسے ہمیں پتا تھا 2008 میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آنی ہے، تو وی کوڈ گیدر آل دا اکانومسٹ ہو وڈ گیو اس، ہماری مطلب کچھ ہم کر سکے نہیں سکے۔ ہمارے پاس وہ بڑے گفٹڈ قسم کے فائنانس منسٹر تھے، لائک حفیظ شیخ صاحب تھے، انہوں نے کافی بیڑا گر کیا تھا اکانومی کا، تو وہ کام ہوتا رہتا ہے۔ وہ کرپٹ نہیں تھے لیکن ان کا انڈیسیژن نے مار دیا تھا اس وقت بھی اکانومی کو۔ وہ الگ بات ہے کہ واٹ کائنڈ، پھر ہم پورا وہ سرکل گھوم کے آئے، وہ کہ ہم سرکل آپ کو گھومنا پڑا تھا، پرائس ایڈجسٹمنٹ، ڈی ویلیویشن اور وہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرنی پڑی، جو ٹف ڈیسیجنس تھے تو میرے زمانے میں ہوئے تھے نا۔ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ چیزیں تو پہلے آتے ہی کرنی تھی نا، وہ سب ہم نے کی along with BISP 40 بلین کا جو ہے لارجسٹ ایور سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آتے ہی کرنے کی نا۔ ہم نے 1 سال ڈیتھر کیا اس ایشو پہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں جانا، انسرٹنی مارکیٹ میں الگ ہے، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے 2-3 ملکوں کے پاس جا کے اور قرضہ لے لیا۔ بھائی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ قرضہ آپ آئی ایم ایف سے لیتے، سستا بھی ملتا، آپ کو سرٹیفیکیشن بھی ملتا، آپ کے وہ جو نلکے ہیں وہ اور کھل جاتے۔ بٹ I thought کہ whoever advised them to not do this، یہ انکمپیٹنس کی کاسٹ ہے جو ہم پے کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا، آج ایک میں ٹیکس ایمنیسٹی کی طرف بھی لانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے پوچھ لوں یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے، اس پہ میں ایک کامنٹ کر کیا پلیز؟ دیکھیں نوید صاحب جو ہے خزانہ میں رہے اپنی حکومت کے دنوں میں اور کمپیٹنٹ ترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن دیکھیں میں ان سے ڈیفر کروں گا یہاں پہ۔ اسد عمر صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، اور اب بھی یہ ہے، کہ شروع میں آئی ایم ایف کے پاس اگر وہ جاتے
और आप अगर जो हमारी हेल्प आई हमारे को, सऊदी अरब आप गए, आप चाइना गए, आप मलेशिया गए, आप टर्की गए, तो शायद उन दिनों अगर आप उनके साथ नेगोशिएशंस करते, बहुत टफ नेगोशिएशंस आपको करनी पड़ती। अब कम से कम आपके पास एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन मैं समझता हूँ डन ऑल दोज थिंग्स डिमांडेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप शुरू के दिनों में जाते, वो जो कहते आपको मानना पड़ता। इस वक्त आपके पास थोड़ी बहुत लीवे है, ये वो क्वेश्चन है जो आपने गेन किया। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपकी राय है। देखिए असद उमर साहब इज़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग फर्म व्यू कि उन दिनों में अगर आप जाते तो आपको बहुत बड़ा मसला पैदा होता उन दिनों में। क्योंकि आप बड़े कॉस्टली हो जाते हैं, इस वक्त हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। देखिए यू हैव टू ट्रस्ट अ पर्सन जिसको आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो अगर आप देखें, इनके मिनिस्टर साहब थे, आज वो जो हैं वो फ्यूजिटिव हैं, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हैं। क्या वो करके गए हैं? मतलब कौन सा वो कारनामा करके गए हैं कि आखिर कुछ तो वो कारनामा करके गए हैं कि कानून से वो जो है मफरूर हैं, कानून से मफरूर हैं, पाकिस्तान से बाहर वो भागे में। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि वो बीमार मईशत, वो तबाह हाल मईशत, क्या इस पर कभी कोई बात करना पसंद करेगा कि ये जो अभी हमें ये बता रहे हैं, बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि 2 अरब या 1.5 अरब या 2.5 अरब दिन का हम ले रहे हैं सर्कुलर डेट। पहली बात तो ये है, 2-3 फिगर्स हैं। आपका सवाल जो करना चाह रहे थे वो रह गया, इसी पे अब थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखें, मुझे याद है 2013 में 480 अरब रुपया दिया था, याद है आपको? 1180 पे फिर दोबारा छोड़ के पूछे क्यों छोड़ के गए? अब 1600 हो गया। कितने पे आए थे? अब 1600 हो गया। ठीक है ना, 480। मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों आप लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। उन वालों ने करके गए थे, आप अभी कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। मलिक साहब थोड़ा सा सुन लेना ताकि आवाम को समझ आ जाए। आप तो एक्सपर्ट हैं, ये भी दोनों। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। बस थोड़ा आवाम समझ लें कि जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत 2013 में आई, इस वक्त हमारे बैरिस्टर साहब बड़ा हमें कह रहे हैं कि आपने ये तबाह कर दिया, वो कर दिया। 480 अरब का सर्कुलर डेट आपको मिला। इस पे खुश ना हो अपना जो है हमारे नवीद भाई कि आप क्यों 480 अरब का जो है सर्कुलर डेट छोड़ के गए? आप तो बड़े काबिल लोग थे, बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, बड़े आप अवामी लोग हैं, अवामी मफाद के आप काम करते हैं। 480 अरब का आप छोड़ के गए। ये जब गए हैं 1000 को क्रॉस कर गए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने कभी सुई गैस में कोई 150-160 अरब का डेट का नहीं सुना था। वो सर्कुलर डेट का वो आपको छोड़ के गए। अच्छा, और आखिरी बात इस सेगमेंट में, ये बड़ा ये कहते हैं कि हम करप्शन, और क्यों ना बोले करप्शन, दीमक की तरह आप हमारे करप्शन अगले में डिस्कस करते हैं। ये इकोनॉमी वाला सवाल पूरा कर ले। 14,000 13,000 अरब तक आप लेके गए। नदीम, आखिरी बात, कोई ये बताना पसंद करेंगे? आपके पास टाइम है, आपके पास वैसे भी टाइम है। कौन सी आपके पास इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत आनी है? कोई नहीं आनी। सवाल ये है कि 14,000 अरब से जो 30,000 अरब पे लेके गए, वो 16,000 अरब लगाए किधर? सर आप कुछ तो आप इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ट्रॉफी इनको मिलेगी। ट्रॉफी लगेगी। पापड़ वाले ये टीटी लग रही है। नहीं, वो पापड़ वाला छोड़ दे, मैं टीटी माफिया, बाद में टीटी माफिया। अब पॉइंट इज, ये फिगर्स जो आप आज देख रहे हैं, ये तो तब है जब आपने सारे पैसे होल्ड किए हुए हैं। आपने एक्सपोर्टर्स के पैसे होल्ड किए हुए हैं, रिफंड रोके हुए, एडवांस टैक्स भी पकड़ा हुआ है। आपने प्रोविंसेस के एनएफसी की जो पेमेंट्स हैं वो रोकी हुई हैं। वो सिंध चीख रहा है, बाकी प्रोविंसेस नहीं चीख रहे क्योंकि इनके अब इन्फ्लुएंस में आते हैं, लेकिन वहाँ भी यही चीज़ है। आपने 3-4 बैंकों से एडवांस पकड़ा हुआ है। वो तो खैर वो तो कर्जे पे कर्जा, नोट पे नोट छापे। बट पॉइंट सिंपली इज कि वो तो एक तो विजिबल नंबर्स है ना कि जो बोरोइंग में नजर आते हैं, एक वो नंबर्स हैं जो बोरोइंग में भी नजर नहीं आते। देखिए मैं सडनली वन डे व्हेन यू हैव टू मेक दोस पेमेंट्स, तो कहाँ जाएंगे? सजा मिलेगी। नदीम भाई, एक ही बात है, क्रेजीनेस की इंतहा है कि ये कह रहे हैं कि हमने सर्कुलर डेट 480 से 1100 पे ले गए, 600 अरब बढ़ गया। नहीं सर, 480 पे करके आप 1180 और छोड़ के गए। आप बहुत काबिल थे। हमने 480 पे किया ना, हमने इसको आपसे भी अच्छे हैं। इन्होंने 9 माह में 400 चढ़ा दिया। देखिए, हमने वो कहा कि इन्होंने 9 माह में 400 चढ़ा दिया और अभी 5 साल पूरे हैं। तो अगर यही हिसाब रहा तो ये 2,000 ये 3,000 अरब सर्कुलर डेट छोड़ के जाएंगे आपके बनाए हुए बजट को। और पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अगर जीडीपी के बारे में बात करूंगा तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल शेक होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2.8% पे लेके जाएंगे ये जीडीपी। अच्छा, मैं डेट के ऊपर रोज बात होती है। डेट के जो हिस्टोरिकल नंबर्स हैं वो सबके लिए शर्म का बायस ही है। 30/6/99 ये टोटल फिगर थी 2,946 अरब रुपये पाकिस्तान का टोटल कर्जा
یہ چھوٹی سی رقم کی بات نہیں ہو رہی, ٹوٹل مجموعی قرضہ صرف 3000 ارب تھا, یہ 30/6/99 کو. 2008 میں یہ قرضہ 5800 ہو گیا تھا جی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اینڈ ہو رہی ہے, مشرف صاحب کا 5800 ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہی قرضہ 14292 ارب پہ پہنچ گیا تھا, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے نون کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہی قرضہ 24952 25,000 ارب پہ پہنچ گیا تھا. قرضہ ڈبل کر کے گئی ہے. آپ 10,000 ارب انہوں نے چڑھایا پی ایم ایل این والوں نے, آپ 10 کو بیٹ کریں گے ود اے وائڈ مارجن, ود اے وائڈ مارجن. یہ تو آپ کی خواہش ہے کہ 2 لاکھ کرے, آپ کی خواہش ود اے وائڈ مارجن. لیکن ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا قرضہ ڈبل کر کے آپ چھوڑ کے لگایا کدھر؟ انہوں نے تو 10 سالوں میں ڈبل کیا ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ آپ اس کو 5 سال میں نہ کر دیں گے. خدا کا خوف دنیا قائم ہے, آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. ایک ہی لائن اب ان کو رہ گئی بولنے والی کہ گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں. اچھا وہ فواد چودھری صاحب کے بیانات سنائیں جی منی لانڈرنگ کے, پھر ذرا کرپشن کیسے ٹیکل کرنی ہے اس پہ بھی بات کر لیں. دکھائیے گا جی فواد صاحب نے کیا کہا. پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے اس کو وہ دیکھ پائیں گے. اقتصادی جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ وہ کرپشن ہے جو ماضی میں ان 3 خاندانوں نے, یعنی 2 خاندانوں, شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے کی ہے. شہباز صاحب کی 99% جو ڈکلیئر ایسٹس ہیں وہ ٹی ٹی کے اوپر ہیں. حمزہ شہباز کے 95% ایسٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی کے اوپر بیس ہیں. نصرت شہباز صاحبہ کے 85% جو ہیں وہ باہر سے آنے والے پیسوں کے اوپر ہے. آصف زرداری صاحب جنہوں نے پورا بینک ہی خرید لیا, انہوں نے کہا کہ کسی اور بینک کو جمع ہی کرانے کی کیا ضرورت ہے, اپنا ہی بینک خریدتے ہیں اور وہیں سے سارا کام چلاتے ہیں. ہوشربا جو آگے مقدمات کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی اس سے آپ کی بالکل نیندیں اڑ جائیں گی. پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم والا وہ بھی سنائیے جی, دوسرے والا. پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے. بہت سارے لوگ اس لیے ہم واپس نہیں لا پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک کئی جرائم میں ڈیتھ پنشمنٹ ہے, تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی, تاکہ ہم کم از کم اپنے جو ڈاکو چور ہیں ان کو تو واپس لا سکیں. جو ایکسٹریڈیشن میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے ایک تو الطاف حسین کا کیس بھی پینڈنگ ہے, الطاف حسین کو بھی واپس لانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہیں, حسین نواز ہیں, حسن نواز ہیں, یہ بھی پاکستان کے دیے ہوئے تحفے ہیں برطانیہ کو جو ہم ان سے واپس چاہتے ہیں. شاہ صاحب اس کا پہلے آپ جواب دیں گے جی. ایک تو سی ٹی ڈی کو اختیار دینا, باقی جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ آپ نے ٹی ٹی کے متعلق وہ سن ہی لیا. دیکھیں ہم کوئی کام جو ہے اگر صحیح بھی کرنا ہو تو غلط طریقے سے کرتے ہیں. ہم نے اینٹی ٹیررزم کے لیے بڑے لاز بنائے, بارہا فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ایک آدھ دفعہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم کو اینٹی ٹیررزم رہنے دیں. ہم جب اس وقت جذبات میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی جس بندے نے یہ فلاں کام کیا ہے, جس نے پسٹل بھی رکھی ہے جیب میں, یا وہ بھی اینٹی ٹیررزم میں ٹرائی ہوگا. اب سمپل یہ تو ایک ہتھیار بن جاتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ ایس ایچ او ہو, آل دا وے اپ اینڈ ڈاؤن دا لیڈر. یہ آپ ٹیررسٹ بھول جاتے ہیں, آپ لوگوں سے وینڈیٹا ایک جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا نیب لا کم ہے کیا؟ وہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ڈریکونین لا ہے. آپ کو اینٹی ٹیررسٹ لا میں یہ ساری لوگوں کو پکڑنا ہے. You are not doing justice to your own objective. زرداری صاحب, شہباز صاحب, ان کے بچوں کو پھر کاؤنٹر ٹیررزم والے جو لا ہے لگتا تو یہ, کیونکہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ. ڈاکٹر عاصم کو پہلے دن نیب میں پکڑ کے پھر اینٹی ٹیررزم میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ پوچھ گچھ نہ ہو سکے, بیل نہ ہو سکے. 472 ارب تھے, 472 ارب روپے بھی نہیں نکلے ابھی تک. کچھ بھی نہیں نکلا نا, کیسے نکلے گا؟ یہ رانجھا صاحب کیا پرووین ہے اسی کاؤنٹر ٹیررزم کے نیچے ڈال دیں, شہباز صاحب کے بچوں کو بھی, زرداری صاحب کو بھی, ساروں کو ڈالیں؟ یہ تو پھر وہ بات وہی ہے کہ ان کو یا تو ان کا لیگل جو دیکھ رہا ہے سارا معاملہ, وہ کو بندہ جو ہے اس کی پروڈنس نہیں ہے, اس کی فور سائٹ نہیں ہے. میرے خیال منی لانڈرنگ کو اسے لنک کریں گے, جو مجھے جو شک ہے کہ منی لانڈرنگ کو ٹیرر فائنانس والا ایشو ریلیٹ کریں گے. جو باہر آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں نا, وہ بیوقوف نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہے فائنینشیل کرپشن سے ریلیٹڈ ہے,
اور یہ منی لانڈرنگ اینٹی ٹیررزم ٹیررسٹ فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہے. یہ دو ڈفرینٹ کیٹیگری. کیا منی لانڈرنگ کو ٹیرر فائنانس سے یا یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے نیچے دیا جا سکتا ہے؟ سر وہ جب کاؤنٹر ٹیررزم وہ تب دیا جا سکتا ہے اور غلط ہے, نہیں دینا چاہیے. جو فائنینسنگ ہے بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, یہ شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرپول نے ان کے جتنے بھی کیسز تھے ان کی جو انہوں نے وہاں پہ کمپلینٹ فائل کی ہوگی انہوں نے ریجیکٹ کر لی. انہوں نے کہا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. انٹرپول نے کی آئی ہے ان کی جو بیسیکلی تو وہ پوری ڈیٹیلڈ ایویڈنس مانگتے ہیں نا, وہ آپ دیں گے تو وہ کریں گے. نہیں, بات یہ ہے نا کہ وہ پاکستان کے جو جس کیس کے اوپر یہ سارا کر رہے ہیں وہ ہم ابھی وہ کیونکہ جو چیزیں سبجیڈس ہیں اس کے اوپر تو بات کرنا مناسب نہیں, لیکن جو چیزیں سبجیڈس ٹی ٹی والا معاملہ تو ویسے امبیرسنگ ہے کیونکہ یہ جو کیس نکلے ہیں نا یہ ادھر پاپڑ والے اور دوسرے والے, یہ کوئی اچھی عزت والے کیس نہیں ہے. میری بات سنیں, ٹی ٹی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مجھے پہلی تو بات یہ پتہ چل جائے کہ اس ڈاکیومنٹ کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ کیا ہے. نہیں ڈینائی نہیں کیا کسی نے. سر ڈینائی کر دیا نہیں, میں نے پورا انٹرویو سنا. دیکھیں میں اس ڈاکیومنٹ کو کسی نے کوسچن اس ڈاکیومنٹ کو ڈینائی کیا ہے یا نہیں کیا یہ اب ان کے وکیل بتائیں گے, وہ اپنا جواب دیں گے, ری جوائنڈر دیں گے نیب کو. وہ ری جوائنڈر میں نے بھی کہا ہے کہ آپ سرکولیٹ کریں امنگ آل دا اینکرز اینڈ میڈیا ہاؤسز تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف کیا ہے. بیکاز آئی ایم ناٹ دیئر کاؤنسل تو میں ٹیکنیکلی طور پہ نہیں رپلائی کر سکتا. زرداری صاحب کے کیس میں نے 128 صفحے کی پوری رپورٹ پڑھی ہے سر. ان کا بھی جو وہ فیک اکاؤنٹس اور وہ جو کمپنیز کا لنک ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. دیکھیے سر وہ اور وہ سملر پیٹرن ہمیں شہباز صاحب کے کیس میں نظر آیا ہے کہ وہ ان کی اہلیہ ان کے بچوں کے نام اور وہ ٹی ٹی والا معاملہ یہ کوئی اچھا لنک نہیں ہے. دیکھیں ندیم صاحب بات یہ ہے کہ نیب کی کریڈیبلٹی کوسچنڈ ہو چکی. شہباز شریف صاحب پہ انہوں نے رمضان شوگر میں نیب کو تو میں کہتا ہوں جتنا مرضی برا بھلا کریں, لیکن آپ کے یہ جو کیسز ہیں یہ دے آر پرابلمیٹک کیسز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ ابھی اس کے اوپر ایک ڈٹرمنیشن فرام اے رسپانسبل کورٹ آف لا یہ تو ہے نہیں آئے گی اس وقت ٹرانسپیرنسی سارے پروسیس میں رہنا چاہیے. علی صاحب اس کو کیسے اس پروسیس کو آگے لے کر چلیں گے؟ زرداری صاحب کو کرپشن کہنا یہ شاید سب سے آسان کام ہے, اس کو کورٹ آف لا میں ثابت کرنا سب سے مشکل ہے. سر میں بلکہ کل سوچ رہا تھا کہ نیب کا نام رکھ دینا چاہیے نیازی اکاؤنٹیبلٹی بیورو. سر آپ پہلے دن ہی رکھ دیتے, کافی گنجائش تھی آپ کے پاس. اب تو میں کہہ رہا کل سے وہ کر بھی دیں نیازی اکاؤنٹیبلٹی تجویز دی اسمبلی میں اس پہ قرارداد لے کے پیش کر دیں, نیازی اکاؤنٹیبلٹی بیورو پاس کریں, کیونکہ آپ بہت اچھے ادارے بنا کے گئے ہیں اور پاکستان کو بہت اچھی حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں. بنایا تو مشرف صاحب نے تھا, خراب بھی وہی کر گئے تھے. انہوں نے ان کے بندے 14 پیپلز پارٹی کے توڑنے کے لیے 14 توڑے تھے جی اس وقت. ویسے کسی ملک میں یہ آپ نے نہیں کاف لیگ بھی بنائی تھی جو ٹی ٹی مافیا والا جی کہانی ہے, اس کے بغیر اور مزے کی بات یہ ہے کہ موڈس آپرینڈائی سیم ہے. جو اومنی گروپ کا ہے جس کی لنکیجز پھر زرداری صاحب کی طرف نکلتی ہیں, دونوں کا طریقہ کار ایک ہے. جو ابھی تک ایف آئی اے کی رپورٹ ان کی زرداری صاحب کی ہے اور یہ شہباز صاحب کے جو بچوں کا کیس ہے. آپ کو دھرنے کے دنوں میں, پاناما کے دنوں میں کہ جناب علی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ جو اب ہو رہا ہے یہ ٹی ٹی مافیا یہ چیز کلیئر کر رہی ہے کہ طریقہ واردات دونوں کا سیم ہے. صرف فرق یہ تھا ایک طرف سندھ میں ہو رہا تھا, دوسری طرف پنجاب میں یا مرکز میں ہو رہا تھا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 جو پینل کوڈ والا ہے, کیا پاکستان سے باہر انہوں نے تو نہیں کی نا منی لانڈرنگ اکارڈنگ ٹو دیم, انہوں نے تو نہیں کی, تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات درست نہیں ہے. آپ لا کا مس یوز کریں گے تو کل کو علی محمد کے گلے میں کوئی ڈال دے گا, یہی قانون ڈال دے گا. آپ کو پتا ہے یہ سپریم کورٹ کے یہ ندیم ملک صاحب پی ٹی وی اسٹیشن کے باہر ایک واقعہ ہوا تھا. میں آپ کو فیکچوئل مثال دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ آپ میں اور نہ میرے میں اتنی ضرورت ہے کہ ادھر سے اربوں روپے کھا کے پاکستان سے باہر کھانے کی ضرورت کیا ہے بھائی, ضرورت کیا ہے, لیکن اگر یہ آپ لا کا مس یوز کریں گے تو کل کو آپ کے خلاف استعمال ہوگا. لے کے وہاں بزنس کریں, اللہ ایسا نہ کرے کہ اپنی ماں سے ہم یہاں سے پاکستان سے ہماری مدر لینڈ چوری کریں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اس میں ان کو ڈرنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. منی لانڈرنگ کر کے کوئی پاکستان کا بلیک پیسہ کھا کے کوئی بڑا جو ہے وہ ڈاکہ مار کے کوئی پاکستانی باہر بیٹھا ہے اور وہاں وہ شیلڈ لے کے بیٹھا ہے ان کی سٹیزن شپ کی, یا کوئی وہاں پہ کوئی ازائلم لے کے بیٹھا ہے, اگر وہ کسی لا کے تحت یہاں آ کے ٹرائی ہو جائے, کیا آپ کو اپنے ملک کی سپریم کورٹ سر آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کیا اس کو یہ کیس دینا چاہیے؟ میرا تو یہ سوال. اور دوسرا میرے سوال کا جواب نہیں, ہمیشہ میں بتاتا ہوں سی ٹی ڈی کو یہ آتھورائز کرنا چاہیے کہ پکڑو جا کے زرداری صاحب کو اٹھا کے لے جاؤ. کاؤنٹر زرداری صاحب کو کیوں پکڑو, شہباز صاحب کے بچوں کو کس نے کہا کہ جا کے پکڑو؟ یہ سی ٹی ڈی کو آپ اختیار دیں گے, جب پکڑیں گے پھر جواب دیں گے. دیکھیں آپ لا پرپوز کر رہے ہیں سر. تو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز سی ٹی ڈی کو دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے. اس لا کے تحت ابھی جا کے انہوں نے پکڑ لیا, جب لا بنے گا اس کے تحت وہ پکڑیں گے پھر آپ سوال کریں گے. میرا سوال تو دوسرا ہے,
کیا اس میں کوئی شک آپ ہے؟ یہ سارا کچھ چھوڑ دینا جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس میں معذرت کے ساتھ یہاں یہ پیٹ اور پی ٹی آئی کا دھرنا ہو رہا تھا اور اسد عمر دہشت گرد نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ کرپشن میں بھی انوالو نہیں ہے، اس کے اوپر 780 لگی ہوئی ہے، ابھی فائنانس منسٹر آف پاکستان ہے، 780 لگی ہوئی ہے اسد عمر کے اوپر، کیونکہ آپ کا قانون جو ہے کسی کے اوپر بھی پھندا ڈال سکتا ہے۔ ملک صاحب کیا آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہوتی ہے؟ دیر از اے اسٹرانگ، تو پھر 780 اسد عمر پہ ٹھیک لگی ہے، 780 ٹھیک لگی ہے اسد عمر پہ، یہ بتا دیں۔ وہ آپ ان کو ایک پولیٹیکل موومنٹ والے کیس کو اٹھا کے کدھر فٹ کریں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ رانجھا صاحب کو ویسے کاؤنٹر ٹیررزم والے اٹھا لیں، چلو پھر بھی کوئی گنجائش بنتی ہے۔ آپ کا مذاق کا موڈ ہے، آپ کا مذاق کا موڈ ہے، میں صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان کے علاقے میں ان کا آپ سننے کے لیے بڑا دبکا شبکا چلتا ہے جی، ان کا بڑا ٹیرر ہے وہاں پہ ان کا بڑا۔ کیا آپ اس بات سے انکاری ہیں کہ جو دہشت گردی جہاں ہوتی ہے ڈرگ منی میں، بلیک منی میں، منی لانڈرنگ والے پیسے میں، غلط پیسے اور دہشت گردی کے درمیان مضبوط سر آپ معاملات کو اتنا پیچیدہ کر رہے ہیں، کیا زرداری صاحب ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہیں؟ کیا شہباز شریف کے بچے ڈرگ ٹریفکنگ سی ٹی ڈی کو اختیار دیں گے تو اور کیا مطلب ہے؟ سر ان کا پرابلم ہے Why are you confusing me? یہ حکومت نے کوشش کی تھی ڈرگ کیس میں تاکہ وہ ڈیتھ سینٹنس کے اس میں آ جائے۔ جتنا بڑا قانون لگا دو، کاؤنٹر ٹیررزم نے پکڑ لیا اتنا بڑا لگے گا تباہی ہوگی۔ زرداری صاحب اور نواز شریف کا اسپیسیفک نہیں ہے، جس طرح ان کے یہ دہشت گردوں کے خلاف اور کرپٹ لوگوں کے خلاف بنے، آپ کیا فتویٰ جاری کریں، جس طرح فتویٰ جاری کریں کہ لوگ دہشت گرد اور کرپٹ، جس طرح ان کے وزراء کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اپنی وزارتیں چھوڑ کے آپ اکاؤنٹیبلٹی کے ثبوت اٹھا کے لے آئیں، کسی نے نہیں جس طرح ان کی پرانی عادت ہے کہ یہ ہمیشہ مستری کا کام جو ہے نا مکینک کو دیتے ہیں اور مکینک کا کام مستری کو دیتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا فنڈامنٹل پرابلم ہے جو کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کس منسٹر نے اپنا کام چھوڑا ہے مجھے بتائیں؟ یہ اپنا کلیم آپ کا کر کون رہا ہے؟ سارا دن یہی کام کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنس بتا رہی ہے، آپ کی پرفارمنس بتا رہی ہے، چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، آپ یہاں سے باہر نکلیں۔ ملک صاحب ایک لاء بنایا ہے دہشت گردی اور کرپٹ لوگوں کے خلاف، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے خلاف بنایا، کیا یہ دہشت گرد اور کرپٹ ہے یا فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ کا لاء کہے گا، یہ آپ کا لاء کہے گا جس کو آپ law is not person specific ملک صاحب، law is never person specific. It is going to be. It is going to be. law is against criminals. It is going to be. against corrupt mafia. کیا یہ corrupt mafia ہیں؟ یا تو مجھے پتا ہے کہ یا تو ان کو پتہ نہیں کہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آپ کو تو بڑا پتہ ہے نا، آپ لوگ اسی لیے تو چھپ کے مجھے تو بیٹھ گئے پتہ ہے نا، بیکاز ہم نے تو ایکسٹریڈیشن ایز اے لائر میں نے ایکسٹریڈیشن کروائی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے ایکسٹریڈیشن پتہ ہے اقامے والا نہیں لایا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے اب پتہ لگا اقامہ کیوں لیا انہوں نے، ان کو بہت بڑی اس کا تو پتہ ہے نا آپ کو، آپ کے اندر کتنے کامے والے ہیں؟ جتنے بھی پکڑیں گے ان کو پہلے ان کو پکڑ کے دکھائیں بھائی جان، ان کے جتنے اقامے والے سی ٹی ڈی کے حوالے کریں، ایک سی ٹی ڈی کے حوالے ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے اور وہاں پہ وہ اقامہ ہولڈر ہے۔ سر اس کا یہ ایز اے ٹیسٹ کیس ان کے جتنے کامے والے ہیں ایک مزدور فیصلہ کریں، ایک آرڈر پاس کریں، ایگزیکٹیو آرڈر کو خدا لگتی بات کریں یار، کوئی مزدور اقامہ ہولڈر بنے، کوئی عام دیہڑی دار بنے، یار ملک کا وزیر اعظم، ڈیفنس منسٹر، سارے اقامہ ہولڈر ہو ہی نہیں سکتا نا، مطلب کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، نواز شریف کو سزا ملی نا اس کی، ایک پرائم منسٹر پاکستان اقامہ ہولڈر نہیں ہو سکتا۔ پوری طریقے انصاف کو اٹھا کے سی ٹی ڈی کے حوالے کر اپنے کامے والوں کو سی ٹی ڈی کو دے دیں صبح، پوری طریقے آپ صبح پرائم منسٹر کے ایگزیکٹیو آرڈر پاس کریں سارے۔ سر میں کل آپ کو ایک لسٹ لا کے دے دوں گا جو ان کے اقامے والے ہیں، ایف آئی اے جو ان کے نیچے ادارہ ہے اسی نے ایک تحقیقات کی ہے، میں نے آج وہ لسٹ دیکھی۔ کون کون ہے وہ؟ سو اس میں تو ان کے اتنے زیادہ لوگ ہیں، میرے خیال سے اس میں کوئی ان کے 3-4 تو سٹنگ ایم این ایز ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹیز ہیں صرف، اور اس کے بعد جو ڈیول نیشنلٹی والا تو ہو ہی نہ سکتا نا، یہ رانجھا صاحب یہ تو آپ ایسی یہ نہیں ہو سکتا سر، وہ نہیں تو ابھی تک آپ ڈسکوالیفائی کرا چکے ہوتے، نہیں ہوئی، کیسز چل رہے ہیں ابھی تک آپ عدالت میں ان کو ڈسکوالیفائی کیسز چل رہے ہیں، ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے ان کے، میں دوبارہ کہوں گا بیرسٹر صاحب آپ کو کلیئر فیکچوئل بات کریں، یہ چھکا مارے ان کی پارلیمانی سیکرٹری کا بھی کیس پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی کمل شوزب کا بھی کیس پینڈنگ ہے، ان کی سیمی زیدی کا بھی کیس پینڈنگ ہے، یس پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگر ڈیول ہو جائیں گے نا، تو یہ تو سارا 2 نمبر کام اکٹھا کیا ہوا ہے انہوں نے، پینڈنگ ہیں اور ڈول ہیں میں فرق ہے، نہیں ڈیول ہیں تو پھر تو بھائی ڈوئل ہے نا، وہ تو آن دی ڈے آف الیکشن اگر ڈیول نیشنل ہو تو وہ دکان وہ جس نے پٹیشنر نے پٹیشن، اور میری کوئی ہمدردی نہیں ہے ڈول سے یا اقامہ ہولڈر سے، ایک اور بات یہ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کا وزیر اعظم اقامے کے لیے گنجائش پیدا کرنا، علی محمد خان ایک سچا اقامے کے لیے گنجائش پیدا کرنا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، علی محمد ایک سچی بات کرنے والا آدمی، میں سے صرف ایک سوال پوچھوں گا کہ وہ 18 بینک اکاؤنٹ جن کے ذریعے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں، پارٹی اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے،
ان اکاؤنٹس کو انہوں نے چیلنج کیوں کیا ہے؟ ای سی پی کو چیلنج کر دیا کہ جو ای سی پی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. آپ کا آئے گا تو پوچھیں گے نا جی پی ٹی آئی والے کا کیوں پوچھیں؟ دیکھیں whoever walks to equity should walk with clean hands. انہوں نے تو اوپر آستینیں چڑھا لی ہیں, یہ آستینیں اتنی وہ بھر چکی ہیں, داغدار ہو چکی ہیں, تو چڑھانی پڑ گئی. چوروں ڈاکوں کے پیچھے آستینیں چڑھائی ہیں. اچھا ایک میں فواد چودھری کا اور ایمنیسٹی کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی سنا دوں, پھر شاہ صاحب سے پوچھیں. دکھائیے گا جی کیا کہا جی انہوں نے. منسٹر صاحب نے 2 بجے ایک اسپیشل اجلاس بلایا ہے جس میں جو ایسٹ اسکیم ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کی جائے گی. اچھا, اسد عمر اور عمران خان کہتے تھے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اسکیم لائی گئی ہے ایمنیسٹی اسکیم, اور پاکستان میں ماضی میں جتنی دفعہ لائی گئی اس کا پاکستان کی اکانومی کو ابھی تک کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا, لیکن وہ کہتے تھے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اسکیم لائی گئی. وہ کھلا کہتے تھے کہ میں آؤں گا, کیس کھولوں گا, دوبارہ ٹرائل کروں گا, اور یہ کوئی ایمنیسٹی کسی کو نہیں ملے گی. وہی حکومت, وہی پرائم منسٹر, وہی فائنانس منسٹر ابھی تک, وہ دوبارہ اسی اسکیم کے اوپر کام کریں گے اور اعلان کریں گے. شاہ صاحب دیکھیں یہ تو اب عالم اشکار بات ہے, شاید کچھ لوگوں کو بھول گئی ہو, باقی تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں, کانوں نے سنی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے, اسد عمر کیا کہہ رہے تھے. پوری کی پوری اسکیمز جو تھیں ان کو جو پرٹیکولرلی جو ریسنٹلی پی ایم ایل این کے زمانے میں آئیں وہ سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور ایک حد تک لوگ بھی گھبرا گئے کہ کوئی پتہ نہیں کل واقعی یہ آ جائیں, کل ہمیں اس بیسس پہ پکڑیں. اور لوگ آپ نے دیکھا ایک سم آف دیز کیسز اس میں ایمنسٹی کا فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی گھیرے میں آ گئے ہیں. تو ابھی پھر اناؤنس کریں گے. پاکستان میں اگر آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کو ایک دن سے دوسرے دن یا ایک حکومت سے دوسری حکومت کا پتہ نہیں ہے کہ پالیسی کیا رہے گی, تو کس کو اعتبار رہے گا؟ وہ بھی خاص کر یہ تو سونے پہ سہاگا گئے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بھی نہیں پاس کرانے کی ضرورت, سیدھا پارلیمنٹ کو مؤخر کرو اور آرڈیننس لے آؤ. شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا, شارٹ کٹ. شارٹ کٹ لوگوں کا پیسہ ہے آخر انہوں نے. دس از انفیئر, کیونکہ وہ چیز جس کے اوپر آپ نے ایک پرنسپل پوزیشن لی تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس کے اوپر سٹینڈ کریں. جو ٹیکس چور ہے اس کو پکڑ لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بیان سنواتا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ, لیٹ می جسٹ گیو ہاف سیکنڈ سے کوئک. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہے, تو اس پہ بھی کورس کریکشن اس میں الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. پرائم منسٹر کو بعد میں خیال آیا, ان کو کہنا چاہیے تھا کہ قوم کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. بس مشورہ علی محمد کا ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہے. میں ان کا بیان سنواتا ہوں جی, بیان دکھائے گا. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. ایک معاشی شب خون مار دیا گیا اس قوم کے اوپر. 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے, جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوئے تو یہ جو بھی کالا دھن اس اسکیم کے تحت سفید کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہے, خیال رکھنا یہ اسکیم ریورس کی جائے گی. جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ اسکیمز دے دیتے ہیں تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. یہ اسکیم جو پاکستان کے دیانتدار لوگوں کے اوپر ایک بالکل چہرے پہ تھپڑ مارنے والی بات ہے کہ تم بیوقوف ہو. پہلے چوری کرو, ٹیکس نہ دو, کرپشن کرو, تھوڑی دیر کے بعد ایک اسکیم آ جائے گی, سارا آپ کا کالا دھن سفید ہو جائے گا, بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا. کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس ایویژن کی, منی لانڈرنگ کی, کرپشن کی, بختہ خوری کی, سرکار ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس استثناء اسکیم کا استعمال کریں, 2% کے اوپر تمام کالا دھن اپنا سفید کرا لیں, کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. کمال ہے جی. دیکھیں وہ منی لانڈرنگ کے اوپر اتنی اچھی بات کی اسد عمر نے. یہ جو ابھی میں نے کلپ سنایا چند مہینے پہلے بات ہوگی, انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ والوں کو, چوروں کو, ڈاکوؤں کو اور آنیسٹ ٹیکس پیئرز کے اوپر شب خون مارنے کے مترادف ہے. یہ اسد عمر صاحب ہی تھے, اس وقت فائنانس منسٹر نہیں تھے. اب وہی اسد عمر اس اسکیم کا اعلان کریں گے. کمال ہے جناب آپ کا. تقریباً 13ویں اسکیم ہے میرے خیال میں. سر آر یو گیونگ سم جسٹیفیکیشن فار دس؟ میری بات پوری آپ سن لیں. آپ نے فیصلہ کر دیا, کمال کر رہے ہیں آپ نے فیصلہ کر دیا ہے, آپ نے کچھ سننا ہے میرے سے. سر آپ کے پاس سنانے کے لیے کچھ رہ گیا ہے. ٹیکس پیئرز کے اوپر شب خون, منی لانڈرنگ جس کے اوپر سی ٹی ڈی کو کیس دینا ہے. ملک صاحب آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو ایسے نہیں تھے. نہیں سر, میں آپ نے سوال آپ نے ایسے کام کیے ہیں, آپ کو کوسچن کرنا پڑتا ہے. آپ نے سوال کیا, جواب تو دینے کی مجھے تھوڑی سی جواب ہے آپ کے پاس. نمبر 1
ابھی اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا, کل اس پہ ڈسکشن ہوگی فائنلی, ٹھیک ہے. نمبر 2 دیکھیں, جس نے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم اعلان کی نا, اس کو پہلے سی ٹی ڈی کو دینا چاہیے کہ پہلے جھوٹ بولتے تھے کیا بولتے ہو, میں تو اس کا حامی ہوں. چلیں آپ کی رائے ہے خان صاحب تک کل, ایک راہ صرف سی ٹی ڈی کو دیں, وہ کہیں نہیں کبھی نہیں دیں گے. یہ رائے بھی پہنچا دیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں بھی اور اکثریت ہم میں سے اور خان صاحب خود بھی, وی اسٹل فیل کہ یہ غلط چیز ہے. خان صاحب کا خیال ہے یہ غلط ہے, جس طرح ان کے پہلے خیالات تھے اسی طرح ہیں, لیکن اس خیالات پہ سٹینڈ کریں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ کی جتنی پراپرٹی مارکیٹ ہے, کوئی 80% جتنی ہے بلیک اکانومی ہے. ایک تو اپرچونٹی یہ ہے کہ یا تو پھر آپ پاکستان میں کوئی بزنس ٹرانزیکشن ہو, پاکستان میں کوئی بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو, ونس ایک دفعہ ہو, اگر ہوگی ایک دفعہ ہوگی, اس کے بعد this is your carrot, then it will be followed up by the stick. اس کے بعد آپ ان کے پیچھے جائیں گے, ایک ون ٹائم اپرچونٹی آپ ان کو دے رہے ہیں. This is not convincing sir, آپ کہہ رہے ہیں 13 ہے, convincing کیسے ہوگی؟ ان کی اسکیم ابھی منظور نہیں ہوئی, لیکن اگر یہ ہوئی منظور, ان کی اور ہماری اسکیم میں فرق یہ ہوگا ان کی چور ڈاکو لیتے تھے, آپ کے آنرس سارے ایسٹ واپس لانے پڑیں گے. یہ رنجا صاحب کے چور ڈاکو تھے, آپ کے ایماندار لوگ تھے. آپ ہنسیں, آپ انجوائے کریں, کیونکہ ایک بیمار معیشت, ایک لٹا پٹا خزانہ, ایک تباہ حال معیشت, ایک ڈاکوں کا ڈاکہ پڑ چکی ہوئی معیشت ہمارے حوالے کی گئی ہے. اور ان کو کہا ہے, اسد عمر صاحب کو کہا ہے کہ اب چھو مندر کرو, سب کو ٹھیک کر دو. بھئی اسد عمر is not God, he is a human being, اور وہ انشاءاللہ آپ کو بہتر کر کے دے گا. آپ زیادہ خوش نہ ہوں, کیونکہ آپ زیادہ خوش نہ ہوں, کیونکہ آپ کی آدھے سے زیادہ سارے بات سنیں, مجھے تو دیکھیں آدھے سے زیادہ ٹیٹی زدہ ہے. میں بولوں یار, میں بولوں آپ کے ویسے یہ کون سا آپ کا کارنامہ ہے, یہ پاپڑ والا ٹیٹی زدہ, محمد پہ مجھے ترس چھولے والا ٹیٹی زدہ, ٹی والوں پاپڑ والے پہ سلام ملنی چاہیے. ادھر آپ کو 500 کروڑ چاہیے, ادھر آپ کو 10 کروڑ چاہیے, ادھر سے ایک ٹیٹی لگاؤ اور بات ختم. ہمیں تو زندگی میں کسی نے ٹیٹی نہیں لگائی اور نہ کوئی اللہ کرے لگائے. آپ نے کلپ چلا دی ہے, مجھے ترس آ رہا ہے علی محمد پہ. اب یہ بیچارہ کیا ڈیفینڈ کرے اسد عمر کی سٹیٹمنٹ کے بعد, عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد, علی محمد کا کیا؟ اب یہ تو ایڈمٹ کر لیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, ہم سے ریفارمز نہیں ہو سکیں, ہم نہیں ٹیکس کلیکٹ کر سکے, ہمارا ایف بی یہ ریفارم کر ہی نہیں سکے, ہم پیپر ہی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم مان لیں, اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آپ بگاڑ کے گئے وہ ٹھیک کر کے دیں گے, کوئی اور آپشن نہیں رہے گی, تو کہ ہم ایمسٹی اسکیم لے آئیں. ادھر ہم ایمسٹی اسکیم لے آئیں گے, ادھر ہم اپوزیشن کے 2-3 لوگوں کو پکڑ لیں گے, ادھر سے ہم ٹی ٹی والا سکینڈل نکال لیں گے, ٹی پی والا ہے, اور اس کے بعد یہ پہلے سی ٹی ڈی کو دے رہے ہیں, خیال رکھ لیں ٹی ٹی پی کا نام نہیں لیں. اس کے بعد یہ سکینڈل نکال کے یہ عوام کو اس طرف لگا کے کمال لوگ ہیں یار. ویسے ادھر سے یہ ایم سی دیکھیں نا, اجلاس جو بلانا تھا 12 تاریخ کو 22 میں لے گئے, صرف 80 سے 85% کسی آدمی کا سارا اثاثہ ٹی ٹی مافیا. جو مجھے بات کر لینے پھر اپنی ٹی ٹی پہ پکڑے نا جن کو, سر میں میری بات ختم ہونے دے. علی محمد, عوام کو تمہاری بے بسی نظر آ رہی ہے یار. اگر ٹی ٹی مافیا میں یہ انوالو ہو اور آپ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دے شوڈ بی پنشڈ, لیکن ثابت ٹرانسپیرنٹلی کورٹ آف لا میں بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں میں ایک ہی بات کروں گا, بالکل ہونا چاہیے کہ اگر تو سی ٹی ڈی میں نہیں ہونا چاہیے, سی ٹی ڈی میں تو ایک رات کافی ہے, اگلے دن سارے مان لیں. جو وکیل صاحب آج آن اوتھ ایک بات تو ادھر کریں کہ چیئرمین آپ ساری ٹی ٹی مافیا سے انکاری ہیں کہ ٹی ٹیز نہیں لگی اور اس کا فائدہ آپ لوگوں کو نہیں ہوا. آج آپ کے پروگرام میں آن ریکارڈ کہیں ایک طرف کیا پوچھے, ایک منٹ ان کا سوال, کیا یہ ٹی ٹیاں آپ کے لیڈران کو لگیں کہ نہیں لگی؟ سوال بھی خود دیتے ہیں, جواب بھی خود دیتے ہیں. ٹیٹیاں کیا, دوبارہ سوال کریں. کیا یہ ٹیٹیاں جو لگی ہیں, یہ ٹی ٹی مافیا جو سامنے آئی ہے, یہ چھولے والا, پاپڑ والا, یہ سبزی والا, فروٹ والا, یہ آپ کے لیڈران صاحبان کو لگی ہے کہ نہیں لگی؟ بتائیے سر. میں ان کو پہلے لگی ہے کہ نہیں لگی, میں ان سے ایک ہی سوال پہلے اور اگر لگی ہے تو کیوں لگی؟ میں پہلے ہی بتا, پہلے کیا, میں پہلے وہی کہہ چکا ہوں, آپ کی بے بسی پہ سارا پاکستان مسکرا رہا ہے, پورے پاکستان آپ پھنس گئے بری طرح. یہ ٹی ٹی کی طرف پھیرنا چاہ رہے ہیں کے ایکچوئل ڈاکومنٹ, لیکن اصل میں ان کی اپنی ان کی نالائکی ٹھیک ہے, ان کی نالائکی پہ میں ان کو 100 پروگرام کروں گا, ٹی ٹی کا جواب آپ دیں. جب ایک پہلوان گرتا ہے نا تو وہ دوسرا کہتا ہے اس
کو ریفری اٹھانے سے پہلے کہتے ہیں کہ تیری ٹی نکل گئی ہے کہ نہیں, ٹی ٹی آئی کے نہیں, ٹی ٹی آئی کے نہیں, ان کی اپنی ٹی نکل گئی ہے, ان کی ٹی نکل گئی, آپ کی ٹی ٹی آ گئی, نکل گئی ہے. اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی مان جاؤ, ہماری ٹی نکل گئی ہے. یار بات سنیں, اگر آپ کو اگر آپ بے بسی پہ ملک حیران پر اصرار کریں, میں آپ کا ساتھ دوں گا, جواب دیں ٹی ٹی آئی لگی کہ نہیں لگی, دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں, اور کس کو لگی اور کیوں لگی اور کس نے لگائی. یہی نا, یہ ابھی تک کنٹینر پہ چڑھے میں ملک کا بیڑا گرک کر دی یار, نیچے اترو کنٹینر سے. جواب نہیں آیا بیرسٹر صاحب, آپ وکیل ہیں, یہ چیزیں جواب دیں. کیا آپ کے لیڈران کو ٹی ٹی لگی کہ نہیں لگی؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ علیمہ باجی کا بتا دیں, آپ مجھے بی آر ٹی کی کرپشن بتا دیں, آپ مجھے سونامی ٹری کی کرپشن بتا دیں. اچھا آپ قسم کہہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کے پی کے گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہوئی. آپ اپنی ٹی ٹی کا بتا دیں, آپ ایسے ٹی ٹی کا بتا دیں, دوسرے کا یہ بتا دیں. آپ مجھ سے حد لینا چاہ رہے نا, یہ مجھے تو بتائیں. دیکھیں یہ دیکھو, تو میں کیوں کہوں کسی کے لیے قسم, اپنے لیے جو قانون بنا رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تسی چیز بتاتے ہو. شاہ صاحب انجوائے کر رہے ہیں, یہ آپس میں بول رہے ہیں کہ ٹی ٹی نہیں لگی, آن کیمرہ کہہ رہے ہیں, صرف ایک بات نہیں کہیں گے, کرپشن ٹی ٹی کے تو ڈاکومنٹس کی کاپی. دیکھیں میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ یہ ایک ہم اسکرین پہ ڈال سکتے ہیں, اس کا جو جواب ہے نا, دیکھیں آپ ڈاکومنٹس لے کر آ رہے ہیں, بیرسٹر صاحب ٹی ٹی لگی کہ نہیں لگی, فارم پوچھ رہی ہے, شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, آپ کا ضمیر بھی پوچھ رہا ہے اندر سے. چلے شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ اسی طرح کے آپ آپس میں الجھ جائیں گے تو پھر پروگرام آگے نہیں چلے گا. پکوڑوں والے ثبوت آئے تھے نا پناما میں, اسی طرح کے کاغذ ہیں, ان کاغذوں کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. شاہ صاحب یہ جو ٹی ٹی والی خبر ہے, یہ آپ نے ٹو بی آنیسٹ میں نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹس وغیرہ میں نے نہیں دیکھے, میں نے صرف خبر. لیکن اگر فواد چودھری کا بیان ہی کافی ہے, وہ کہتے ہیں کہ 99% جو ان کے ایسٹس ہیں, فواد چودھری کی باتیں کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. آپ اگر ندیم ملک کہیں کہ ندیم ملک کا بیان ہے تو میں مانوں کہ ہاں ٹھیک ہے, سر انفارمیشن منسٹر ہے, اگر فوگاٹ سے سر ان کو تو پہلے جا کے حامد خان کو سو کرنا چاہیے. اگر وہ اتنے ایماندار اور کریڈیبل انفارمیشن منسٹر ہیں, حامد خان صاحب نے ان کے اوپر جو الزام اپنی کتاب میں لگائے, انہوں نے کہا کہ وہ ارے یہ آپ نے نہیں سنا, نہیں پڑھی وہ کتاب. میں دوبارہ بولوں گا تو نہیں نا, آپ بولیں گے تو چونیر آ جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک چیف جسٹس تھے اور ان کے دور میں یہ ہوا, اور پھر انہوں نے اس کو اون بھی کر لیا. سر اس بندے کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی پریس کانفرنس کے بعد, تایا کے متعلق, ان کے تایا کے متعلق, اور ایک انہوں نے کہا کہ ان کے بھتیجے اب وہ یہاں پہ ہیں نہیں, آپ ان کے بارے میں ذاتی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بتائیں جو ٹی ٹی والے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں, یا پھر اپنی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر ہیں نہیں, غیر اخلاقی. اس وقت ان کو فقیری یاد کریں, مذمت کریں, ٹی ٹی کا جواب دوبارہ مانگے, یہ جواب نہیں دے رہا. ٹی ٹی لگی کہ نہیں لگی, رات کو خواب میں بھی میں آؤں گا ان کی معاشی ٹیم کا جواب لے لیں جو کہ ان کی نکل گئی ہے. ٹی ٹی لگی کہ نہیں لگی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ ہمیں بحث جو ہے نا نالائکی اور کرپشن کی, اس کو زیادہ کھول کے کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بڑی سزا مل گئی نالائکی اور کرپشن, ہاں یہ واقعی یار بڑا سیریس میٹر ہو گیا. ٹی ٹی لگی کہ نہیں لگی, جواب نہیں آیا سر. علی محمد خان صاحب, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب اور سید نوید قمر صاحب, آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.